الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سوال و جواب میں دوسری نشست شروع ہو چکی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، نماز ظہر سے پہلے جو 4 رکعات سنت ہے، کیا یہ موقع ہے؟ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع ہے، اور ان کو پورے اہتمام اسلام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو ایک دن اور رات میں 12 سنتوں کی حفاظت کرے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ وہ 12 سنتیں 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں ہیں، 6 ظہر کے ساتھ 6 رات کی۔ ان سنتوں کی حفاظت نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ طلباء کرام جو ہے اس جامعہ میں وہ 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق تمام طلباء کی بات تو نہیں کی جا سکتی، سارے طلباء ہی ایسا کرتے، کچھ طلباء ایسا کرتے ہو، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس کی 2 وجہ۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ طلباء جو ہوتے ہیں وہ زیر تربیت ہوتے ہیں مختلف علاقوں سے، اور جو مدارس کا رخ طلباء کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اکثر بچہ مال ہوتا ہے سکولوں سے، اور کچھ بگڑے بگڑائے بھی ہوتے ہیں، تو ان کو عمل پہ ڈھالنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ اور سنتوں پر مار کٹائی جبر سختی یہ بھی شریعت میں نہیں ہے، تو وہ ترغیب ہے۔ اس کے باوجود اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ طلباء کرام سنتوں کا اہتمام کریں۔ اس میں عملی کی سستی کوتاہی ہو سکتی ہے، قابل اصلاح بات ہے، ہونی چاہیے۔ لیکن دوسرا اس کا ایک حصہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر سے پہلے کبھی کبھی 2 رکعات بھی پڑھتے تھے۔ یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، ظہر سے پہلے 2 رکعات، ظہر سے پہلے 4 رکعات، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ لہذا جو 2 پڑھتا ہے سنت پر عمل تو ہو گیا، لیکن اس فضیلت وہ 12 سنتیں پڑھنے فضیلت میں وہ بندہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ جواز موجود ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے طلباء کو جو عملی طور پر کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہوں گے گنجائش پر عمل کرنے کی، کہ 2 کی ہے گنجائش تو چلو اس پر عمل کر لیں، تو یہی وجہ ہو سکتی ہے، اور احتیاط مزید کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث میں تو ثابت نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہے
جو حدیث سے ثابت ہے وہ دن سوموار کا ہے کہ سوموار والے دن نبی علیہ السلام پیدا ہو، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ وہ چاند کی کون سی تھی تو 9 تھی یا 12، یہ مورخین نے بیان کیا ہے تاریخوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ تو بعض نے 9 لکھا ہے اور یہ زیادہ مورخین نے لکھا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ راجح بات جو ہے وہ 9 کی طرف جا رہی ہے، کہ زیادہ مورخین، جمہور مورخین 9 لکھ رہے ہیں، بہت کم مورخین نے 12 لکھی ہے۔ بعض نے 10 محرم بھی لکھی ہے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، بعض نے 17 ربیع الاول بھی لکھی۔ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب جو کیلنڈر آگے کی طرف جا رہا ہے، جو اگلے سال کا کیلنڈر اب چھپ گیا ہے کہ 2021 میں 22 میں جمعہ کب ہوگا، اتوار کب ہوگا، یہ پتہ چل گیا۔ اسی طرح پیچھے بھی بعض مورخین نے کیلنڈر کو لے گئے، تو وہ کہتے ہیں 9 ربیع الاول اور 12 کو سوار بنتا ہی ہے۔ اس سال سوار نہ بنتا ہے 9 کو، نہ بنتا ہے 12، تو کہتے ہیں کوئی اور تاریخ ہو سکتی ہے کیونکہ دن سوار کا ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہا ہے کہ تاریخ کے جمہور مورخین نے آج تک 9 ہی لکھا ہے۔ اس وجہ سے میں اصل بات اگر پوچھے تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے تاریخ پوشیدہ رکھی ہے تاکہ اس دن کو کوئی منا نہ سکے، ویسے پوشیدہ ہے۔ دن سوار کا رکھ دیا ہے، وہ حدیث میں آ گیا ہے، تاریخ نہیں آئی۔ تو بہرحال اگر کوئی بیان کرنا چاہے کہ کون سی تاریخ ہے تو پھر جمہور مورخین نے 9 لکھی ہے، اس پر اتفاق کیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، جبکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اولاد جوان ہو جائے تو سختی سے نماز پڑھائی جائے۔ ظاہری طور پر یہ آیت اور حدیث کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی سختی نہیں ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جو 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو مارو۔ تو یہ اب قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ ظاہری ہو ہے، ادھر مارنے کا حکم ہے، ادھر سختی نہ کرنے۔ تو یہ بات سمجھنے کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اس کتاب احادیث پڑھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اولاد اور ہمارے غلام وہ ہمارے متحد ہیں، نگرانی میں ہیں، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے، مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو زبردستی کلمہ پڑھوا لیا جائے، وہ ہمارے نگرانی میں ہے نا، ہماری کفالت میں، ہمارے خرچے میں ہے، ہماری اولاد ہے، غلام ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، وہی آئی لا اکراہ فی الدین، دین پر میں سختی نہیں ہے، کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جس کے غلام، اولاد، بچے کفر میں ہوں اور وہ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا، ان پر ہدایت واضح کرے، دین بیان کرے اور صاف بیان کرے اسلام کے، لیکن کہے کہ کلمہ پڑھو نہیں تو گولی مار دوں گا، تلوار لا سر گردن کر آپ کی کاٹ دوں گا، یہ نہیں جائز۔ لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ کہنا کہ وہ نماز نہ پڑھے تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ اس آیت کا معنی نہیں ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں، یہ مسلمانوں کے بارے میں۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال بڑی سمجھاتا ہوں سادہ سے۔ ایک بندہ فوج میں بھرتی ہو اور فوج میں جانے کے بعد وہ کہے کہ میں وردی نہیں پہنتا، میں فوج کے نظام کی پابندی نہیں کرتا، تو کوئی فوجی ذمہ دار اس کو رکھنے کے لیے فوج میں تیار نہیں، اس کو کہے گا کہ فوج میں آنے میں جبر نہیں تھا، ہم نے فون نہیں کیا، کال نہیں کی، زبردستی اٹھا کے نہیں لے آئے، آپ آ گئے
اپنی مرضی سے جوائن کی آپ نے فوج. اب یہاں آگے جو نظم فوج ہے اس کو پابند کرنا، قبول کرنا یہ ضروری ہے. اسلام لانے میں جبر نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد کہے کہ میں اسلام کی وردی نہیں پہنتا، میں نماز نہیں پڑھتا، یہاں جبر ہے، یہاں سختی ہے، تنبیہ ہے، اس پر گرفت ہے، بات کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے. یہ تحفہ کہاں ہے؟ اس تحفے کو بھی بلاؤ. چغلی کرنا گناہ ہے، تو جبکہ اگر یہاں بیٹھ کر دوسرے فرقے کے بارے میں بات کی جائے تو کیا یہ چغلی میں نہیں آئے گی؟ اور کرسی دے بول لے آئیں، کرسی کا دوسری منگا لیں. سوال یہ ہے کہ چغلی کرنا گناہ ہے، تو جب دوسرے فرقے کا رد ہوتا ہے تو یہ چغلی نہیں، اس کو چغلی نہیں کہا جاتا. چغلی اسے کہا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی عیوب نقائص بیان کیے جائے، یا اس پر کوئی الزام دھرا جائے، یا اس کے خلاف اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی بات کی جائے، یہ چغلی ہوتی ہے. یہ چغلی اس لیے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود اہل شرک کا رد کیا ہے، تذکرہ کیا ہے اور رد بھی کیا ہے ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا. تو ان کے عقائد و نظریات کا رد کرنا یہ ذاتی کسی چغلی میں نہیں آتا، بلکہ یہ اصلاح کے زمرے میں آتا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام نے کفار کے خلاف گفتگو کرتے تھے، ان کے عقائد کے خلاف گفتگو کرتے تھے، ذاتی گفتگو وہاں نہیں ہوتی تھی، ان کے ذاتیات کے بارے میں بات نہیں ہوتی تھی. تو جو مسلمانوں کی کسی گروہ میں کوئی حدیث کی سنت کی مخالفت ہے تو اس کا رد ہوگا. نبی علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا تھا، وہ پہلے بھی پڑھا حدیث جمعے کے بعد کہ خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ بندہ اچھا ہے لیکن یہ کام اس میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے بال لمبے ہیں، ٹخنوں سے سلوار نیچے رکھتا ہے. یہ عدم موجودگی میں بات ہو رہی ہے. تو گویا جو کمی ہے دینی لحاظ سے اس کی اصلاح کرنا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کا رد کرنا یہ جائز ہے، یہ چغلی میں زمین نہیں آتا. محدثین کرام نے بحث بھی کی ہے، جو سند ہوتی ہے نا حدیث کی، اس پر بحث ہوتی ہے کہ یہ راوی کا ذاب ہے، یہ راوی جھوٹ بولتا تھا، یہ اس کے عدم موجودگی میں ہو رہا ہے. تو یہاں بھی یہی مقصود ہے کہ اس کی ذات مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے عقائد، حالت، سیرت بیان کرنا مقصود ہے تاکہ اس سے دین نہ لیا جا سکے. تو کیونکہ بندہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے، لہذا اس کا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا دین اس سے نہ لیا جا سکے. یہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے دین کے معاملے میں. تو یہ بالاتفاق اجماع ہے امت کے علماء کا اس بات پر کہ کسی راوی کے نقائص بیان کرنا یہ چغلی میں نہیں آتا. اس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منظر ناظرین کرام، جس طرح کہ آپ مجمع سے لے کر اب تک محترم شاہ صاحب سے مسلسل جمعہ کا خطبہ سنا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ اکثر کی نماز تک جاری رہا، اور پھر اب یہ دوسرا نائٹ سیشن جس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریباً افطاری تک پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ پابند نہیں ہم افطاری تک، انشاءاللہ جتنا تعالیٰ دل لوں افطاری تک پروگرام جاری رہے گا. محکمہ پلانے کے لیے فیصلہ بات کیا تھا، واپسی رستے میں بڑی افسوسناک اطلاع موصول ہوئی کہ ایک بہت بڑا قومی سانحہ ہوا پی آئی اے کا پہلا لاہور سے کراچی جاتے ہوئے کراچی کے بالکل قریب پہنچ کے وادی کے اوپر گر گیا، جس میں تقریباً 91 کے قریب مسافر سوار تھے، اور جسے وادی پہ گرا ظاہر بات ہے کہ وادی بھی کافی متاثر ہوئی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں کو اس طرح کی اچانک آنے والی پریشانی، کیونکہ ملک تو پہلے ہی کافی پریشانیوں کا شکار ہے، جس طرح کرونا وائرس کی وبا اور پھر لاک ڈاؤن، لوگوں کا بے روزگار ہونا اور پھر ایسی اچانک خبر کا ملنا یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ جو اس میں مسافر تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما ان کی، اور جو نقصان ہوا ہے وہ بہت بڑا قومی سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے. اور اس میں پروگرام سن رہا تھا، محترم شاہ صاحب نے جامعہ کی جو رہائشیں تیار کرنے ان کے لیے تعاون کا فنڈ کا اعلان کیا تھا، جس میں کویت سے ہمارے بھائی احمد صاحب
उन्होंने इस सिलसिले में 1 लाख रुपए का ताउन करने का ऐलान किया है। मतलब शाह साहब आप इसको भाई अहमद साहब हमारे दोस्त हैं, कुवैत से हैं, उन्होंने 1 लाख रुपए अतिया देने का ऐलान किया है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमा ले, सबके कबूल फरमा ले और उनके वालिद मोहतरम को सेहत कामिला आजिला बख्शे और अल्लाह ताला उनका साया वालिद का उनके सर पर कायम रखे हुए इन दिनों में परेशान हैं। तो अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। और बाकी दोस्तों से भी मैं ये कहूँगा जो लाइव सुन रहे हैं, मोहब्बत वाले प्यार वाले दोस्त, कि ये 60 लाख रुपए हमें दरकार है, चाहिए। मकामी अहबाब को हमने अगरचे कहा है, उनके ज़िम्मे भी पान डालने की कोशिश की है, लेकिन वो ज़बरदस्ती की सूरत है ताल्लुक़ मोहब्बत एहतराम की वजह से। तो यकीनन कुछ साथी ऐसे होंगे जो उस बात पे पूरा नहीं उतर पाएंगे, अपनी माली कमज़ोरी की वजह से। एहतराम मोहब्बत अपनी जगह हो। तो मैं दोस्तों से कहूँगा तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो इसमें ऐलान कर दें, ताकि उसका फ़ायदा ये होगा कि दूसरे साथियों को भी तरगीब हो जाएगी और उसमें वो शामिल हो जाएंगे। भाई अहमद साहब ये पहला खतरा है जिन्होंने सबसे पहले ऐलान किया, पहुँचा। अल्लाह कबूल फरमाए। नाज़रीन किराम, जामे इमाम बुखारी में बहुत ज़्यादा अल्लाह के फज़ल व करम से काम हो रहा है। क्या क्या काम हो चुके हैं और क्या होना बाकी है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम अलग से ईद के बाद लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि आज का ये सेशन सवाल जवाब की नशिस्त है। तो आप अहबाब से ये गुजारिश है कि इस मामले में हमारे साथ ताउन करें। आपका ये ताउन इंशाअल्लाह ताला मसलक की तरक्की के लिए और इसकी शात और तबलीग के लिए इंशाअल्लाह ताला आपके लिए सदका जारिया भी होगा, ज़ख़ीरा आखिरत भी होगा। मोहतरम शाह साहब का अकाउंट आईवेल के साथ भी और शाह साहब का अकाउंट नंबर आपको कमेंट्स में भेज दिया गया है। आप अहबाब से गुजारिश है कि जामे के साथ ज़रूर ताउन करें। इस लाइव सेशन में साथ साथ जो अहबाब अपनी ताकत के मुताबिक जितना ताउन कर सकते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर भेजें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर का फरमाए। साथ साथ सवालात का भी सिलसिला जारी करते हैं। मोहतरम शाह साहब, क्या ऊँची आवाज़ में जनाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ना साबित है? इस सवाल का जवाब तो पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले जो कौमी सानिया पेश आया है उस पर चंद अल्फाज कहना ज़रूरी चाहूँगा, चाहूँगा। यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है मुल्क के लिए कि 100 के करीब कीमती जाने जहाज़ क्रैश होने की वजह से कराची में, और फिर आबादी पर वो जहाज़ गिरा है और उसके नीचे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो हादसे का शिकार हो गए। अचानक उनको मौत ने आ लिया है। तो अल्लाह ताला उनकी नफ्सों को माफ़ कर दे और इस सानिया पर हमें सब्र की तौफीक दे और ऐसे सानियात से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। लेकिन दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा कि वो मैं जिस दिन हवाई ऑपरेशन खुला है, यानी 3-4-5 दिन पहले लोकल जो है इनको बाहर निकाल दें साथियों। ये लाइव जा रहा है ना, लाइव में ऐसा नहीं होता। जी। तो इस कौमी सानिया में मैं जो जिस दिन ये ऑपरेशन हवाई खुला है उस दिन सोच रहा था, अल्लाह की तरफ से वैसी बात मेरे जहन में आई कि इतने अरसा जहाज़ खड़े रहे हैं, कोई वाक़या ही ना पेश आ जाए। यानी 3 महीने ऑपरेशन रुका रहा, जहाज़ खड़े रहे, और हमारे PI का वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ है, ख़ासकर जो लोकल जहाज़। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कोयटा में, कराची में दावत दी गई, सखर में दावत दी गई और साथ जहाज़ के टिकट भेजने की कोशिश की गई, कहा गया, ऑफ़र की गई। तो मैंने कहा मैं नहीं जहाज़ पे आता, तो मैं बाई रोड गया, कराची भी बाई रोड गया, सखर में। तो 5-6-7 दफ़ा गलबन जहाज़ पे कराची जाने का मौका मिला भी। जब भी गया हूँ रास्ते में या जहाज़ को धुआं निकलना शुरू हो गया, आग निकलना शुरू हो गई, या वो डगमगाना शुरू हो गया। बल्कि एक दफ़ा मैं मुल्तान में आके उतरा जहाज़, तो वो रास्ते में बिल्कुल उन्होंने रोड के ऊपर जहाज़ कर दिया, धुआं निकलने लगा।
ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی گر جائے، تو اس نے جہاز بالکل روڈ کے اوپر نیچے کر لیا کہ ابھی ہم اتار لیں گے اگر کوئی زیادہ صورت حال خراب ہونے لگی۔ ایسی صورت پر ایک دفعہ ہم کراچی گئے تو راستے میں پوری دعائیں جو یاد تھی وہ پڑھ لی ساری، اب گرا یا اب گرا، انہوں نے کہا ایک انجن بند ہو گیا ہے۔ تو یہ جب بھی ہم لوکل سفر کرتے ہیں جہاز پر یہی صورتحال ہے۔ تو میں حکومت سے یہ بھی کہوں گا کہ رحم کرے اس قوم پر، انتہائی قیمتی جانیں ہیں، جہازوں کی کوئی اس کی جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، اس کی ٹیوننگ ہے، اس کی کوئی کام ہے، وہ 3 مہینے کھڑے رہے، اچانک اڑے تو انہوں نے گرنا ہی تھا۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی 3 دن پہلے، کوئی اللہ نہ کرے یہ جہازوں خیر خیریت سے پہنچ جائیں، یہ اتنے دن کھڑے رہے ہیں، کوئی سانحہ جب پیش آ جائے تو، اور آج وہ پیش بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کا جو ہے مرنے والے جو ہیں ان کے جو ورثاء ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان سے تعزیت کی جائے۔ ان تمام قرآنوں سے ہم تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ سہارا جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بنا دے، اس پر رحمت فرما دے، اور حکمرانوں سے کہیں گے کہ جب مہربانی کریں، جہاز جو ہے رحم کرے اس قوم پر، قیمتی جانوں پر۔ جب کرونا سے اتنا ڈراتے ہیں قوم کو کہ یہ نقصان نہ ہو جائے، تو یہ جو لوگ مر رہے ہیں ان کی حالت کیفیت کیا ہے؟ تو جہازوں کا کام کاج جو ہے ان کی جتنی بھی ہے کام، ان کی ٹیوننگ وغیرہ وہ کروائی جائے تاکہ پوری تسلی کے بعد ان کو اڑایا جائے۔ ویسے ہی نہیں ہے کہ جہازوں میں بندے بٹھا کے تو اس کو ان کو جا کے گرا دیا جائے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو معاوضہ دیا جائے، جو ضوابط ہیں عالمی قوانین ہیں اس کے مطابق ان کو لواحقین کو معاوضہ دیا جائے، زخمیوں کا علاج کروایا جائے، ان کے بچوں کو کسی نہ کسی ملازمت میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ وہ مالی پریشانی کا بعد میں شکار نہ ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس آواز پہ کان دھرے جائیں گے تو اس کا خیال رکھا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ کسی اور بڑے سانحہ سے دعا کی جائے کہ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ سوال بتائیں آپ۔ کیا اونچی آواز میں جنازہ اونچی آواز میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا اونچی مانگی تھی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے وہ سنی تھی۔ اصل میں زیادہ سوال آج کے جمعے کے بعد جنازے پہ ہوا کہ وہ میں نے باقی سری پڑھایا اور دعا جاری کر دی، تو وہ دعا ہی جار ہے اصل میں۔ تو ایک روایت میں فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھی لتعلموا انا سنہ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے۔ تو فاتحہ میں بھی جار ہو سکتا ہے اور دعا میں بھی جار ہو سکتا ہے۔ بہرحال جار جنازہ پڑھنا مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ کیا آج کے دور میں عورت مسجد میں جا سکتی ہے؟ دور بدلتا ہے، شریعت نہیں بدلتی، یہ اصول ہے۔ شریعت وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو عشاء کی نماز کے لیے نہ روکو، اگر عشاء فجر مسجد میں جانا چاہیں تو نہ روکو۔ جب عشاء کے لیے روکنے کی اجازت نہیں ہے تو دن دہاڑے تو بالاولیٰ نہیں روکا جا سکتا، لہذا مسجد میں عورتیں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، کیونکہ عورت وہی آ گئی جو اس پر نماز ضروری ہے۔ جس کی نماز جس پر ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایام مخصوصہ میں ہے، تو لازم بات ہے اسے نماز گھر بھی نہیں پڑھے گی، یہاں بھی نہیں پڑھے، مسجد میں بھی نہیں آئے گی۔ نماز جس پر فرض ہے وہ مسجد میں آئے پڑھے۔ کیا حضرت سے